اپنی زندگی سے لطف اٹھائیے۔ تحریر ڈیل کارنیگی، آڈیو پروڈکشن الرحمن آڈیو ورلڈ۔ حصہ اول، سکون اور خوشی کے 7 راستے۔ باب پنجم، کیا آپ اپنی نعمتوں کے عوض $10 لاکھ لینا پسند کریں گے؟ میں ہیرالڈ ایبٹ کو کئی سالوں سے جانتا ہوں۔ کسی زمانے میں وہ میرے لیکچر مینیجر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم اتفاق سے ایک دوسرے سے ملے، حال احوال پوچھا۔ وہ پہلے اکثر اداس رہا کرتے تھے مگر اب حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے پریشان رہنا کب سے چھوڑا؟ اس پر انہوں نے ایک نہایت دلچسپ کہانی سنائی جو ناقابل فراموش ہے۔ میں بہت پریشان رہا کرتا تھا، انہوں نے کہا، مگر ایک دن میں نے ایسا مسئلہ دیکھا جس نے میری ساری پریشانیاں دور کر دی۔ مجھے کوئی ملازمت نہ ملی تھی اور نہ ہی مارے شرم کے میں کسی سے اس کا تقاضا کرتا تھا۔ میں بینک سے ادھار لینے کی جرات بھی نہ کرتا تھا تاکہ کوئی کاروبار چلا سکوں۔ بہار کا موسم تھا، 1934 کی سہانی صبح تھی۔ میں اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک شخص پہ پڑی جس کی ٹانگیں مفلوج تھی۔ وہ چلنے سے عاری تھا، اپنے آپ کو بمشکل گھسیٹتا تھا، اس کے باوجود اس کا چہرہ حشاش بشاش تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہنے لگا، آج کتنی سہانی صبح ہے۔ اس کی روح بیدار تھی، اس کے چہرے پر رونق تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور خیال کرنے لگا کہ میں کتنا امیر ہوں، میری 2 ٹانگیں ہیں، میں چل سکتا ہوں۔ میں اپنے پرتعیس کھانے اور ساختہ محرومیوں پر اداس ہونے پر نادم تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اگر وہ ٹانگوں کے بغیر خوش رہ سکتا ہے، خود اعتمادی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، تو یقینی طور پر ٹانگوں کے ساتھ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے خوشی سے سینہ تان لیا، کام کے لیے تگ و دو کرنے لگا، ادھار بھی مل گیا اور نوکری بھی۔ اب میں نے اپنے باتھ روم کے شیشے پر الفاظ لکھ رکھے ہیں جنہیں میں ہر صبح شیو کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ میرے پاس جوتے نہ ہوتے تھے مگر میں اس وقت تک اداس رہا جب تک میں اس آدمی سے نہ ملا جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ ایک شخص کسی حادثے میں بری طرح زخمی ہوا، اسے 7 جگہوں پر شدید چوٹیں آئیں۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا میں زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ہاں۔ پھر پوچھا، کیا میں بول سکوں گا؟ جواب ملا، ہاں۔ تو پھر میں کس لیے پریشان ہوں؟ آپ بھی جیسے اور جہاں کہیں ہیں یہ اپنے آپ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر میں کس لیے پریشان ہوں؟ ہماری زندگی میں تقریباً 90% چیزیں صحیح اور 10% غلط ہیں۔ اگر ہم خوش رہنا چاہیں تو ہم 90% صحیح چیزوں سے اتفاق کر کے 10% غلط باتوں کو نظر انداز کر کے خوش رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم پریشان رہنا چاہتے ہیں اور معدے کے السر میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں تو ہم سب 10% غلط چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں اور 90% صحیح چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کن کن باتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ گولیورز ٹریولز کا مصنف جوناتھن سوئفٹ انگریزی ادب کا سب سے بڑا رجاعیت پسند تھا۔ وہ اتنا اداس رہتا تھا کہ اپنی ہر سالگرہ پر کالے کپڑے پہنتا اور روزہ رکھتا، مگر اس کے باوجود وہ صحت، خوش مزاجی اور خوشی دینے والے کی تعریف کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ دنیا میں بہترین ڈاکٹر ڈائٹ، ڈاکٹر کوائٹ اور ڈاکٹر میری مین ہیں۔ آپ اور میں ڈاکٹر میری مین کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر لمحہ ذہن کو آزاد رکھ کر جو ملے اس پر اقناعت کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کروڑوں روپے کے عوض اپنی آنکھیں بیچ دیں گے؟ آپ اپنی دونوں ٹانگوں کے عوض کیا لینا پسند کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کی، قوت سماعت کی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی کیا قیمت لگائیں گے؟ اپنے سارے اثاثے کو اکٹھا کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا بھر کے سونے کے عوض اپنی کوئی بھی چیز بیچنے کو تیار نہ ہوں گے۔ کیا ہم ان سب چیزوں کو سراہتے ہیں؟ او نہیں، اسکوپنہاور نے کہا، ہم یہ بہت کم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر یہی ایک سوچ بہت بڑا المیہ ہے۔ تاریخ میں تمام جنگوں اور بیماریوں سے زیادہ شاید اسی نے دکھ پہنچایا ہو۔ میری ایک جاننے والی لوسل بلیک خوش ہونا سیکھنے سے پہلے کسی المیے کے کنارے پر ہی کھڑی اداس ہو جایا کرتی تھی۔ 9 سال پہلے وہ کسی المیے کا شکار ہوئی۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا، ایک دن میں کسی حادثے میں شدید زخمی ہو گئی۔ ڈاکٹر سے کہا، آپ کو 1 سال مکمل طور پر بستر میں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ بستر میں 1 سال؟ میں چونکی کیونکہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ سوشل لائف میں تو خاص طور پہ بہت دلچسپی لیتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، آپ شاید مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ میں خوف زدہ ہو گئی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا کیا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟
میں روئی, चिल्लाई, میں وسیلی اور رکت آمیز ہو گئی مگر ڈاکٹر کی نصیحت نہ مانی, بستر پر نہ گئی. میری ہمسائے نے مجھے سمجھایا اور کہا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سال بھر بستر پر پڑے رہنا بہت بڑا المیہ ہے؟ اس سے آپ کو اپنے آپ کو جاننے اور سوچنے کا وقت ملے گا. جو روحانی قوت آپ ساری زندگی نہ پا سکی ان چند مہینوں میں پا لیں گی. میں خاموش ہو گئی اور زندگی کے نئے اقدار کو جاننے لگی. میں نے انسپائریشن کی خود پڑھی. ایک روز میں نے ریڈیو مبصر کو کہتے سنا, آپ صرف وہی بیان کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کے اندر پنہاں ہے. میں نے اس قسم کے الفاظ پہلے بھی کئی مرتبہ سنے تھے مگر اب کی بار وہ میرے دل میں گھر کر گئے. میں ہر وقت خوش رہنے کے بارے میں سوچنے لگی. میں ہر صبح جو ہی جاگتی اپنے آپ کو سمجھاتی کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں ان پر مجھے خوش ہونا چاہیے. درد سے دور اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ, دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ, قوت سماعت کے ساتھ, ریڈیو کے پیارے میوزک کے ساتھ, مطالعے کے لیے وقت کے ساتھ, اچھی خوراک اور اچھے دوستوں کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی. میں اس قدر خوش تھی کہ مجھ سے لوگ اس قدر ملنے آیا کرتے تھے کہ ڈاکٹر نے مخصوص گھنٹوں میں صرف ایک وزٹر کو ملنے کی اجازت دی. اس بات کو 9 برس گزر گئے ہیں اور اب میں بھرپور اور عملی زندگی گزارتی ہوں. میں بستر میں گزارے ہوئے 1 سال کے بہت ممنون ہوں. میری زندگی کا نہایت خوشگوار اور اہمیت کا حامل یہی سال ہے. اس دوران میں نے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گردانا اور ہر صبح اب بھی یہ نعمتیں اسی طرح میرے ساتھ ہوتی ہیں. گزری ہوئی یہ گھڑیاں میرا بہت قیمتی سرمایہ ہیں. مجھے یہ محسوس کر کے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ اس حادثے سے پہلے میں نے زندگی گزارنے کا کبھی ڈھنگ نہیں سیکھا تھا. مائی ڈیئر لوسی بلیک, آپ یہ نہیں جان سکتی مگر آپ نے وہی سبق سیکھا جو سیموئل جانسن نے 2 سال پہلے سیکھا تھا. ہر چیز کا بہترین پہلو دیکھنے کی عادت. ڈاکٹر جانسن نے کہا, سال میں 1000 پاؤنڈ کمانے سے بہتر ہے. یاد رکھیں کہ یہ الفاظ ایک پیشہ ور آپٹیمسٹ کے کہے ہوئے نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے ہیں جس نے 20 سال بیقراری, چیتروں اور افلاس میں گزارے اور آخرکار اپنے زمانے کا سب سے مقبول مصنف بنا. لوگن پیرسل سمتھ نے چند الفاظ میں وزڈم دیکھی جب اس نے کہا, زندگی میں 2 چیزیں اہم ہیں. اول یہ کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیں اور اس کے بعد اس سے لطف اندوز ہوں. صرف نہایت عقلمند لوگ دوسری چیز کو حاصل کرتے ہیں. کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کچن سنک میں برتن دھونا کتنا مسحور کن تجربہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو جرت اور ہمت کو ابھارنے والی بورگل ڈھال کی کتاب آئی وانٹ ٹو سی کو پڑھیں. یہ کتاب اس خاتون نے لکھی جو 50 سال نابینا رہی. میری صرف ایک آنکھ تھی, وہ لکھتی ہے, اور اس پر اتنا بڑا گہرا داغ تھا کہ میں بائیں آنکھ کے نہایت چھوٹے سے نور سے کائنات کی ساری چیزیں دیکھا کرتی تھی. میں کتاب کو بائیں آنکھ سے بہت زور لگا کر اور نہایت قریب لا کر بمشکل دیکھ سکتی تھی مگر وہ کسی ہمدردی کو نہ مانتی تھی. اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف سمجھنے سے انکار کرتی تھی. بچی کی حیثیت سے دوسرے بچوں کے ساتھ ہوپس کوچ کھیلنا چاہتی تھی مگر وہ نشانات کو نہ دیکھ سکتی تھی. چنانچہ جب بچے اپنے گھروں کو واپس چل دیتے تو وہ زمین پر اپنی آنکھیں لگا کر نشانات کا جائزہ لگایا کرتی. اس نے اس دوڑ کی کھیل کے لیے زمین پر لگے ہوئے تمام نشانات کو اچھی طرح ذہن نشیں کر لیا. وہ گھر پہ مطالعہ کیا کرتی. بڑے بڑے حروف والی کتاب آنکھوں کی اس قدر قریب لاتی کہ اس کی پلکیں حروف پر برش کی طرح پھر جاتی. اس نے کالج کی 2 ڈگریاں حاصل کی. BA کی ڈگری یونیورسٹی آف مینیسوٹا اور ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری کولمبیا یونیورسٹی سے حاصل کی. اس نے ٹوین ویلی منیسوٹا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں معلمہ کی ملازمت شروع کر دی اور ترقی کرتے کرتے اگسٹانا کالج ان سیوکس فالز ساؤتھ ڈکوٹا میں صحافت کی پروفیسر بن گئی. ادھر اس نے 13 برس پڑھایا اور وہ وومن کلب کو لیکچر دیتی رہی اور کتابوں اور مصنفین پر ریڈیو میں گفتگو کرتی رہی. میرے ذہن میں وہ لکھتی ہے ہر وقت مکمل طور پر نابینا ہونے کا خوف طاری رہتا تھا. اس پر قابو پانے کے لیے میں نے زندگی کے ساتھ خوشگوار رویہ اپنا لیا. پھر 1943 میں جب وہ 52 برس کی ہوئی تو اس کے ساتھ ایک معجزہ ہوا. مشہور میو کلینک پر ایک آپریشن. اب وہ اپنی ساری گزشتہ زندگی کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ اچھی طرح دیکھ سکتی تھی. اس کے سامنے خوبصورت اور خوشگن زندگی کے دریچے کھل گئے. اب اسے کچن سنک میں برتن تک دھونا بہت خوشگوار لگتا تھا. میں ڈسٹ بین پر ابھرے ہوئے صابن کے سفید بلبلوں سے کھیلتی ہوں. وہ لکھتی ہے میں ان میں انگلی ڈبو کر بلبلوں کو اوپر اٹھاتی ہوں اور انہیں لائٹ کے سامنے لے جاتی ہوں اور ہر ایک میں خوبصورت کوسے قزح کے مختلف چمکتے ہوئے رنگ دیکھ سکتی ہوں. جب وہ کچن سنک کے اوپر سے کھڑکی سے باہر جھانکتی تو وہ تیز سنو فالنگ کے درمیان چڑیا کے سیاہی مال سرمئی پروں کو پھڑپھڑاتے دیکھتی. وہ صابن کی بلبلیں اور چڑیوں کو دیکھ کر اس قدر محظوظ ہوتی کہ اس نے اپنی کتاب کا اختتام ان الفاظ میں کیا, پیارے مالک میں سرگوشی کرتی ہوں جنت میں ہمارے باپ, میں تیری شکر گزار ہوں, میں تیری شکر گزار ہوں. غور کریں
خدا کا شکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم برتن دھو سکتے ہو، بلبلوں میں کوسے قزح دیکھ سکتے ہو اور برف باری میں چڑیوں کو اڑتا ہوا دیکھ سکتے ہو۔ آپ کو اور مجھے اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے۔ ہم اپنی ساری زندگی کے تمام دنوں میں خوبصورتی کی فیری لینڈ میں بستے رہے ہیں، مگر محظوظ ہونے میں کورے اور دیکھنے میں نہایت اندھے رہے ہیں۔ اگر ہم پریشان رہنا چھوڑ دیں اور زندہ رہنا سیکھیں تو اس کے لیے ایک اور بھی اصول ہے، اپنی رحمتوں کو گردانے، مشکلات کو نظر انداز کر دیں۔ باب ششم، یاد رکھیں کہ مرے ہوئے کتے کو کبھی کوئی ٹھوکر نہیں مارتا۔ 1929 میں ایک واقعہ ہوا جس نے تعلیمی میدان میں نیشنل شعور کی فضا پیدا کی۔ سارے امریکہ سے پڑھے لکھے لوگ اس کی گواہی میں شکاگو آئے۔ کچھ سال پہلے رابرٹ ہچنسن نامی نوجوان جو ییل میں میرے مزدور، استاد اور سیل مین کی حیثیت سے کام کرتا رہا، اب صرف 8 سال کے بعد اسے یونیورسٹی آف شکاگو میں پریزیڈنٹ کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا۔ اس کی عمر 30 سال۔ پرانے ایجوکیٹرز نے اپنے سر جھٹکے۔ اس لڑکی کے بارے میں تنقیدی آوازیں کسی کہ وہ یہ ہے، وہ ہے، بچہ ہے، نہ تجربہ کار ہے، تعلیم سے شناسا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس پر اخبار میں بھی اٹیک کیا گیا۔ جس روز اسے متعارف کرایا گیا، ایک دوست نے رابرٹ کے والد سے کہا، آج صبح میں آپ کے لڑکی کے بارے میں اخبار میں پڑھ کر حیران رہ گیا۔ جی ہاں، انہوں نے جواب دیا، یہ خبر بہت سخت تھی، مگر یاد رکھیں کہ کوئی مرے ہوئے کتے کو کبھی ٹھوکر نہیں مارتا۔ جی ہاں، کتا جتنا زیادہ اہم ہوگا اتنا ہی لوگ اسے ٹھوکر مار کر زیادہ تسلی پاتے ہیں۔ ویلز کا پرنس جو بعد میں ایڈورڈ ہچتم حال میں ڈیوک آف ڈنسٹر بنا، جب یہ تقریباً 14 سال کا تھا تو اسے سانس کی تکلیف ہوئی۔ ان دنوں وہ بحری فوج میں تھا۔ ایک مرتبہ ایک بحری افسر نے اسے روتا ہوا پایا اور اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو پہلے اس نے اسے بتانے سے انکار کر دیا، مگر آخرکار حقیقت قبول کر لی۔ اسے بحری کیڈٹ سے نکال دیا گیا۔ کالج کے کمانڈر نے لڑکوں کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ پرنس نے شکایت نہیں کی تھی، مگر وہ جاننا چاہتا تھا کہ پرنس کو اس طرح سخت رویے سے کیوں نکالا گیا تھا۔ بہت غور و خوض کے بعد کیڈٹس نے آخرکار اعتراف کیا کہ جب وہ خود بحری فوج میں ایک کمانڈر اور ایک کپتان بنی تو وہ یہ کہنے کے قابل بننا چاہتے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو نکال باہر کیا۔ چنانچہ جب آپ کو کسی جگہ سے نکال دیا جائے اور اس پہ تنقید کی جائے تو یاد رکھیں کہ یہ حال عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ نکالا جانے والا اپنے آپ کو اہم شخصیت سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا عکس مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ توجہ کے قابل ہیں۔ لوگوں کو اپنے سے بہتر لوگوں پر کیچڑ اچھالنے میں ایک خاص لطف ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب میں یہ باب لکھ رہا تھا تو میں نے ایک خاتون کا جنرل ولیم بوتھ کے خلاف خط وصول کیا، جس شخص سولوشن آرمی کا بانی تھا۔ میں نے جنرل بوتھ کے لیے تعریفی فقرے نشر کیے تھے جہاں اس خاتون نے مجھے لکھا، جنرل بوتھ نے جو 80 لاکھ روپے غربا کی مدد کے لیے اکٹھے کیے تھے وہ چرا لیے ہیں۔ اسے اپنے سے بہتر شخص کی بے عزتی کرنے میں خاص لطف آ رہا تھا۔ میں نے اس کا یہ دکہ نصیحت کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیا اور خدا کا لاکھ شکر کیا کہ ایسی خاتون سے میری شادی نہ ہوئی تھی۔ اس کے حد سے مجھے جنرل بوتھ کے بارے میں کوئی فرق نہ پڑا، لیکن میں اسے اچھی طرح جان گیا۔ اسکوپن ہاور نے کئی سال پہلے کہا تھا، اجڑ لوگ عظیم لوگوں کی تصدیق کر کے ایک خاص خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ییل کے صدر کو شاید ہی کوئی اجڑ سمجھتا ہو۔ ٹیموتھی ڈوائٹ کو اقوام متحدہ کے صدر پر کیچڑ اچھال کے بہت لطف ملا۔ ییل کے صدر نے کہا کہ اگر اس آدمی کو صدر منتخب کیا جاتا تو ہماری بیویوں اور بیٹیوں کی عصمت فروشی ہوتی، ان کی بے عزتی ہوتی، مبالغہ آمیزی سے آلود کرتا، ان کی صفات و نزاکت بے یار و مددگار پڑی ہوتی، وہ خدا اور بندے کے درمیان نفرت پیدا کر دیتا۔ ہٹلر کے خلاف الزامات پر بہت سی آوازیں بلند ہوئی، کیا ایسا نہیں ہے؟ مگر بات چونا تھی۔ یہ الزام تھامس جیفرسن پر تھا۔ کون سا تھامس جیفرسن؟ یقیناً لافانی تھامس جیفرسن نہیں، آزادی کا اعلان کرنے والا، مصنف، جمہوریت کا پیشوا۔ جی ہاں، یہی وہ شخص تھا۔ کس امریکی کو منافق، دغا باز اور قریب قاتل قرار دیا گیا؟ اخبار والوں نے اس کا کارٹون بنا کر اس کا سر قلم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا چاقو آگے بڑھایا ہوا تھا۔ گلیوں بازاروں میں ہجوم اس پر آوازیں کس رہا تھا۔ یہ کون تھا؟ جارج واشنگٹن۔ مگر ایسا بہت عرصہ پہلے ہوا کرتا تھا، شاید اس وقت سے اب تک انسان کی فطرت بدل چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایڈمرل پیری کو لیجیے، جو 6 اپریل 1909 میں کتوں کو برف پہ گھسیٹ کر کچھ شمالی تک پہنچ گیا۔ لوگ اس کارنامے پر ششدر رہ گئے۔ یہ ایک ایسا معرکہ تھا جس کے لیے صدیوں سے کئی بہادر لوگ آگے بڑھے، مصیبتیں جھیلی، فاقوں رہے اور آخرکار مر گئے، مگر یہ منزل نہ پا سکے۔ پیری بھی بھوک اور سردی سے ادموا ہو چکا تھا۔ اس کی 8 انگلیاں یخ ہو کر اس قدر سخت ہو چکی تھی کہ انہیں کاٹنا پڑا۔
وہ تکالیف سے اس قدر بے بس ہو چکا تھا کہ اسے خوفناک تھا کہ کہیں وہ پاگل نہ ہو جائے۔ واشنگٹن میں بحریہ کے اعلیٰ افسران پیری کی شہرت اور قدر و منزلت سے جل گئے، چنانچہ انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے سائنسی مہمات کے لیے رقم اکٹھی کی اور اس سے کچھ شمالی میں مٹے گشت کرتا رہا۔ پیری کی تصدیق کرنے کی انہوں نے ٹھان رکھی تھی اور اسے بے عزت کرنے کی مہم اتنے زوروں پر تھی کہ پریزیڈنٹ میککنلے نے براہ راست آرڈر جاری کیے کہ وہ کچھ شمالی میں اپنے کیریئر کو جاری رکھے۔ جنرل گرانٹ کا تجربہ ایڈمرل پیری سے بھی زیادہ برا تھا۔ 1862 میں جنرل گرانٹ کو پورے شمال میں ایک بڑی فتح نصیب ہوئی جس کی شہرت دور دراز علاقوں سے لے کر مسیسپی تک پھیل گئی۔ تاہم 6 ہفتوں کے اندر اندر اس عظیم فتح کے بعد گرانٹ شمال کا ہیرو گرفتار ہو گیا اور آرمی سے اس کا عہدہ چھین لیا گیا۔ وہ اس سے کوئی دکھ پر رو پڑا۔ جنرل ایس گرانٹ کو اپنی فتح پر گرفتاری کے طوفان کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ یقیناً اس کے سینئر اس کی فتح پر جل گئے تھے۔ اگر ہم بے انصافی پر مبنی تنقید سے پریشان ہو جائیں تو ہمارے پاس ایک واضح اصول ہے۔ یاد رکھیں کہ بے انصافی پر مبنی تنقید کے درد پر وہ تحسین مخفی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مرے ہوئے کتے کو کبھی ٹھوکر نہیں مارتا۔ باب ہفتن، اس پر عمل کریں اور تنقید آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک دفعہ میں نے پروفیسر جنرل اسمیٹلے بٹلر کا انٹرویو لیا۔ یہ بہت رنگین مزاج اور یونائیٹڈ اسٹیٹ بحریہ کا بہت اعلیٰ کمانڈر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ جوان تھا تو اسے شہرت پانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ ہر ایک پر اچھا تاثر چھوڑنا چاہتا تھا۔ ان دنوں ذرا سی تنقید بھی اسے کھا جاتی تھی، مگر اس نے اعتراف کیا کہ بحریہ میں 30 سال رہنے سے وہ حادثہ سخت ہو گیا۔ میری توہین کی گئی، اس نے کہا، اور مختلف سزائیں دی گئی۔ اعلیٰ افسران نے مجھے گالیاں تک دی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب میں جب کسی کو گالیاں دیتے ہوئے سنتا ہوں تو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا کہ کون بول رہا ہے۔ شاید بوڑھے جم لٹائی کا رد عمل کچھ اس سے بھی زیادہ مختلف ہو، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ بہت سے لوگ تانہ زنی کم کرتے ہیں مگر ہم اسے زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کئی سال پہلے جب نیو یارک سن کی رپورٹر نے میری تعلیم بالا کی کلاس کو اٹینڈ کیا اور میرے کام کی تصحیح کی تو میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے اسے ذاتی بے عزتی کا مسئلہ بنا لیا۔ میں نے سن کر ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین گل ہوچ کو لکھا اور مطالبہ کیا کہ عملی طور پر حقائق پر مقالہ لکھا جائے۔ میں نے اس کو سزا دلوانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنے اس رویے پر شرم آتی ہے۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے وہ اخبار خریدا ان میں بہت سے لوگوں نے اسے پڑھا بھی نہ تھا۔ باقی جنہوں نے پڑھا ان سے آدھے لوگوں نے معصومانہ شرارت سمجھا اور پھر ان میں سے بھی آدھے اسے چند ہی ہفتوں میں بالکل بھول گئے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ لوگ آپ کے یا میرے بارے میں نہیں سوچتے اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ناشتے سے پہلے، ناشتے کے بعد اور آدھی رات گزرنے کے فوراً 10 منٹ بعد وہ ہزاروں مرتبہ اپنی ہی سردردی سے سروکار رکھتے ہیں۔ انہیں آپ کی یا میری موت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر آپ کو یا مجھے اذیت دی جائے، تمسخر اڑایا جائے، ڈبل کراس کیا جائے، پشت پر چاقو پھیرا جائے اور 6 گہرے ترین دوستوں میں سے ایک کے ہاتھوں دریا میں گرا دیا جائے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ لوگ آپ سے ہمدردی کریں گے۔ اس کے علاوہ آئیے یاد کریں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے 12 نہایت گہرے دوستوں میں سے ایک نے ذرا سی رقم جو آج کل $19 کے برابر بنتی ہے کہ عوض آپ سے غداری کی، اور جب آپ سخت مشکل میں مبتلا تھے کہ 12 میں سے ایک اور نے کھلم کھلا آپ کو اذیتوں میں دھکیل دیا۔ آپ مشکل میں پڑ گئے اور 3 مرتبہ اعلان کیا کہ وہ عیسیٰ کا نام تک نہ جانتا تھا، اور یہ کہنے کے دوران اس نے قسم بھی کھائی۔ 6 دوستوں میں سے ایک نے حضرت عیسیٰ سے کیا کیا، آپ ان میں کیا بہتر امید باندھ سکتے ہیں؟ سالوں پہلے مجھے معلوم ہوا کہ اگرچہ میں لوگوں کو تنقید سے نہیں روک سکتا مگر اس سے اہم کچھ کر سکتا ہوں۔ آئیے واضح ہو جائے، میں ساری کی ساری تنقید کو نظر انداز نہیں کر رہا، میں صرف بے انصافی پر مبنی تنقید کو نظر انداز کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے ایلنر روزویلٹ سے پوچھا کہ وہ ناانصافی پر مبنی تنقید کو کیسے ہینڈل کرتی تھی، اور خدا جانتا ہے کہ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا۔ وہ بہت شفیق دوست اور بہت سخت دشمن تھی۔ اس کے مقابلے میں وائٹ ہاؤس میں اور کوئی خاتون نہ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن میں بڑی شرمیلی ہوا کرتی تھی، ڈرتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ تنقید سے اتنا ڈرتی تھی کہ ایک روز اس نے اپنی پھوپھی سے کوئی نصیحت کرنے کو پوچھا۔ اس نے کہا کہ پھوپھی جان، میں فلاں فلاں کام کرنا چاہتی ہوں مگر تنقید سے ڈرتی ہوں۔ اس کی پھوپھی نے اس سے نظریں چار کی اور کہنے لگی، اگر تمہیں دل سے یقین ہے کہ تم سے یہ ہو تو لوگوں کی پرواہ مت کرو کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایلنر روزویلٹ نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد اس کی نصیحت اس کے لیے چٹان ثابت ہوئی۔ جو اپنے دل میں مناسب سمجھے اسی پر عمل کریں، کیونکہ آپ جو بھی کریں تنقید تو بہرحال میں ہوگی۔ آپ کچھ کریں تو بھی آپ کو سراہا نہ جائے گا اور نہ کریں تب بھی۔ یہ ان کی نصیحت تھی۔
जब मैथ्यू सी वॉल स्ट्रीट में अमेरिकन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का सदर था तो मैंने उससे पूछा कि क्या कभी उसने किसी तनकीद को गहराई से महसूस किया, और उसने जवाब दिया, हाँ, मैं इब्तिदा में इस बारे में बहुत हसास हुआ करता था। मुझे शौक था कि ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मुलाजिम मुझे हामियों से पाक समझें, और अगर वो ऐसा ना समझते तो मुझे दुख होता। पहला ही जो शख्स मेरे खिलाफ होता तो मैं उसे होश कहने की कोशिश करता, मगर इससे किसी दूसरे के दिमाग में हलल पैदा हो जाता। जब मैं उसे सेट करने लगता तो वो दुश्मन और बढ़ जाते। तब मुझे महसूस हुआ कि जब मैं तनकीद से बचने के लिए किसी के ज़ख्मी जज्बात को खुशगवार बनाना चाहता, उतना ही दुश्मनों की तादाद में इजाफा यकीनी था। चनाचा आखिरकार मैंने अपने आप से कहा, अगर तनकीद करने वालों का हजूम भी सर पर मंडलाता हो तो उसके बारे में आदी हो जाओ। इस बात ने मेरी काफ़ी मदद की। उस वक्त से मैंने ये ठान ली कि अपनी तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी के बाद छतरी लूँ और तनकीद की बारिश इस पर होने दूँ जो मेरी गर्दन पर गिरने की बजाय छतरी के ऊपर से ज़मीन पर बह जाए। डीम्स टेलर कुछ हिस्से भी आगे बढ़ गया और तनकीद की बारिश अपने पर से गुजारता और पब्लिक के दरमियान जोर जोर से हंसता। जब वो रेडियो कंसर्ट्स में इतवार की सफेर की इंटरमिशे के दौरान अपने हालात का इजहार कर रहा था तो एक खातून ने उसे खत लिखा जिसमें उसे झूठा, गद्दार और इसाम कहा। जेम्स टेलर अपनी तसनीफ़ ऑफ मैन एंड म्यूज़िक में कहता है, मुझे शक है कि इस खातून को समझ ही ना थी कि वो क्या कह रही है। अगले हफ्ते की ब्रॉडकास्ट में मिस्टर टेलर ने उस खातून का खत हज़ारों सामीन के सामने रेडियो पर पढ़ा। कुछ दिनों बाद उसी खातून का दोबारा खत मिला जिसमें मेरे बारे में उसके वही ख्यालात थे। मिस्टर टेलर कहते हैं कि मैं अब भी झूठा, हदार और इसाम था। जो शख्स इस किस्म की तनकीद करें, हम उसकी तारीफ़ क्यों कर सकते हैं। हम उसकी सकूत, मुतवाज़नपन और मज़ाक के अंसर की तारीफ़ कर सकते हैं। जब चार्ल्स स्काब प्रिंसटन में तलबा के इजलास से खिताब कर रहा था तो उसने बताया कि उसने स्काब मिल में काम करने वाले बूढ़े जर्मन से एक अहम सबक सीखा। ये बूढ़ा जर्मन किसी मौजू पर दूसरे सेल वर्कर से उलझ गया। उन्होंने उसे दरिया में धक्का दे दिया। जब वो मेरे ऑफिस में मिट्टी वगारे में लथपथ आया तो मैंने उससे पूछा कि जिन लोगों ने उसे पानी में धक्का दिया था उसने उन्हें क्या कहा। उसने जवाब दिया, मैं हंस दिया, आई जस्ट लाफ्ड। मिस्टर स्काप ने कहा कि उन्होंने बूढ़े जर्मन के अल्फाज को अपना शार बना लिया। यह माकूला उस वक्त के लिए खास तौर पर अच्छा है जब आप किसी की गलत तनकीद का निशाना बन रहे हों। आप उस शख्स को जवाब दे सकते हैं जो आपको वापस जवाब दे, मगर उस शख्स को क्या कहेंगे जो महज हंस दे। जब आप और मुझ पर नाइंसाफ़ी पर मबनी कोई तनकीद हो रही हो तो हमें यह असूल याद रखना चाहिए, अपनी तरफ से बेहतरीन अमल करें और फिर अपने ऊपर पुरानी छतरी ओढ़ लें और तनकीद की बारिश अपनी पुश्त से नीचे बह जाने दें। अगर आप इस किताब का अगला हिस्सा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल रहमान अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।